اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 19 اکتوبر 2024 ہے اور راہ خدا کی لائیو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری راہ خدا کی یہ سیریز جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم آغاز میں ایک معین موضوع جس کا ہم نے گزشتہ ہفتے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بات کریں گے، اور اس پروگرام کے پھر دوسرے حصے میں ہم ان سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے جو پروگرام کے دوران آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوں گے۔ اس کے لیے جو معلومات ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آتی رہیں گی پروگرام کے دوران۔ آپ کسی بھی وقت اپنا سوال یہاں پر ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بھجوا سکتے ہیں، براہ راست یہاں پر بات کرنے کی سہولت بھی آپ کے پاس ہوگی۔ اگر آپ وائس میسیج بھیجنا چاہتے ہیں اس کی سہولت بھی آپ کو میسر رہے گی۔ تو جو بھی سوالات آپ کے یہاں پر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آج جو علماء ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے ان میں مکرم و محترم محمد احمد راشد صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم رحمۃ اللہ بندی شاہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ایسا موضوع شروع کیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، جن حالات سے وہ ایسے حالات تھے جن سے تمام انبیاء کو گزرنا پڑا، اور جب بھی خدا تعالیٰ کسی نبی کو کسی رسول کو اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو جو اس کے بنیادی کام ہے، جب وہ اپنے بنیادی کام ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو مخالفین کی طرف سے مخالفت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ مخالفین کی طرف سے اس کے لیے اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے القابات بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ان بعض انبیاء کے حالات رکھے جن کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور بعض کا ہم آج بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن جو ایک بنیادی چیز ہمیں ان انبیاء کی زندگی کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو تکالیف سے گزارنے کی کوشش کی گئی، جب بھی ان کو جسمانی اذیتیں دی گئیں، جب بھی ان کو استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، ہمیشہ ان انبیاء کی طرف سے جو بھی ان کا رد عمل رہا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ انہوں نے عفو کی تعلیم دی، انہوں نے صبر کی تعلیم دی، اور یہ صبر کی تعلیم ایسی تھی جس پر نہ صرف انہوں نے خود عمل کیا بلکہ جو ان کے متبعین تھے ان کو بھی انہوں نے اسی صبر کی تعلیم پر عمل کروایا جو وہ خود دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور اس کی ہمیں سب سے بہترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جب آپ کو استہزاء کا نشانہ بنایا گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیسا تھا۔ اور اس موضوع کے متعلق بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے جو اس زمانے میں رہتے ہیں ہم ان واقعات کے مطابق عمل کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، تاکہ ہم اس تعلیم کو آگے لے کر جانے والے ہوں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل پیرا رہے ہیں، نہ کہ کوئی ایسی تعلیم ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہو، جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہو، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور ایک ایسی صورت میں جائیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے واقعی میرے رسول کی اتباع کی ہے، اس کی پیروی کی ہے۔ تو جو مختلف حالات ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھے بعض انبیاء کے، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کا پہلا سوال جو ہے وہ رحمۃ اللہ صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے بعض انبیاء کا ذکر کیا تھا جنہیں مختلف قسم کے تکالیف سے گزارا گیا، انہیں استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ تو قرآن کریم میں مزید انبیاء کا بھی ذکر ہے، ہم نے 2 کا ذکر کیا تھا، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اور حالات و واقعات ایسے انبیاء کے ان کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں ان کی تعلیم حقیقتاً کیسے ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 2 انبیاء کا ذکر کیا تھا، تو مضمون کو سمجھنے کے لیے صرف بطور اصول 1-2 آیات میں آغاز میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کی صفات بیان کی ہے، مومنین کی سنن یعنی طریقوں کا تذکرہ کیا ہے،
وہاں پہ مخالفین انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ بڑی ہی حسرت کے ساتھ سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا ہے تو یہ لوگ ان انبیاء سے استہزاء کرتے ہیں، تمسخر ان کا اڑاتے ہیں۔ اور جو گزشتہ انبیاء کے حالات بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اسی لیے سورہ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان انبیاء کے جو بیانات ہم نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ درج کیے ہیں، یہ کوئی سابقہ کہانیاں نہیں ہیں، ان میں نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی ہے کہ زندہ رہنے والی تعلیمات کے متعلق کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان ہدایات کی پیروی کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاک نمونہ جو انبیاء کا تھا اس کو جاری خود رکھا۔ اس کے بالمقابل انبیاء کے مخالفین کا جو نمونہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی جاری رکھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ حضرت صالح کے مخالفین ایسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کو بھی اور آپ کی قوم کو منحوس قرار دیا، اور آج کسی کو ہم کہیں منحوس تو بڑی ہی شرم والی بات ہے۔ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالفین کہتے تھے قالوا اطیرنا بک و بمن معک، کہ ہم آپ سے بھی نعوذ باللہ نحوست لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے متابعین ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک منحوس ہی ہیں۔ اسی اور طرح ابھی یہ اسکرین پر ناظرین کو ترجمہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ہاں جی، اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی، وہ ترجمہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جہاں تو وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے ترجمہ کنز الایمان سے ہے۔ پھر دیوبندی حضرات ہیں، ان کے نزدیک بڑے ہی معتبر ان کے عالم ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح تیسرا شیعہ ازم کا ترجمہ ہے جو سید مقبول صاحب کا دلی سے شائع ہوا ہے، تو یہ ترجمے بھی ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے پیش کریں تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید ہم ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو منحوس کہتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، آپ کے ماننے والوں کو بھی نعوذ باللہ منحوس کہتے تھے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں لکھا ہے صالح علیہ السلام کے متعلق ہی قالوا انما انت من المسحرین، کہ انہوں نے ایک الزام نعوذ باللہ یہ بھی لگایا کہ اے صالح تو ایسا ہے جس پر بڑا ہی بہت بڑا جادو کر دیا گیا ہے۔ مسحر کا ایک مطلب جادو بھی ہوتا ہے، ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری قوم اگر کھانا دے رہی ہو، یعنی پیسے دے کر کام کروانا، ایجنٹی جس کو کہتے ہیں، گویا نعوذ باللہ حضرت صالح پر ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس سے بھی عجیب طرز یہ قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، انہوں نے کہا القی ذکر علیہ من بیننا، کہ اچھا ہم میں سے اس پر ذکر اتارا گیا ہے، بل ہوا کذاب اشر، ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹ بولنے والا ہے، کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، گویا جو سب سے صادق نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والے انبیاء ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ کیا کہا جاتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہا جاتا تھا بلکہ یہ کہا تھا اشرن، یعنی یہ صرف شوخے بھی ہیں، شیخیاں بھی گزارتے ہیں، عملاً کام کچھ نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں اس قسم کے۔ لیکن کیا ایسے لوگوں کے بالمقابل انبیاء نے مار کٹائی کی ہے؟ جہاں خدا تعالیٰ نے خود آسمان سے ایسے مخالفین کو پکڑا ہے، جو آسمان سے آنے والا نازل ہونے والا خدا پہلے مخالفین کو پکڑتا تھا، اب بھی کوئی پکڑتا ہے۔ دیکھیں بڑے ہی اولو العزم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے سخت القابات مخالفین کے قرآن کریم نے ہمارے واسطے نصیحت کے طور پر محفوظ کیے ہیں، جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری قوم کے حالات بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کس قسم کے تکالیف دی جاتی تھیں؟ سورہ قصص میں لکھا ہے قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خدا کی تعلیم پیش کر رہے ہیں یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ تو جادوگری ہے نعوذ باللہ، اور افطرا جھوٹ ہے، یعنی سچ پہ مبنی نہیں ہے، سارا کا سارا جھوٹ اور 2 نمبر کام ہے۔ اس قسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات چل رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ نبی پر استہزاء بھی کرتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ لکھا ہے
فلما جاءہم بآیاتنا، جب ہمارا نبی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنی آیات کے ساتھ آیا، اللہ کی آیات کے ساتھ آیا، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متابعین پر استہزاء کرتے تھے، ہنستے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہی نہیں کہ جو زبانی تکالیف دی گئی ہیں، جسمانی تکالیف بھی دی گئی ہیں، زبان سے بھی دی گئی ہیں اور ہاتھ سے بھی تکالیف دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو، مومنین کو نصیحت کرتا ہے، میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو خدا کا واسطہ تم ایسے نہ بن جانا۔ کیسے؟ الذین آذوا موسیٰ، کن لوگوں کی طرح؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کو تکالیف دی تھیں، آذوا جسمانی تکالیف دی تھیں۔ اللہ فرمایا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جسمانی پلس قالوا، زبان سے جو بھی جس بھی قسم کی تکالیف دی گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو زبانی دی گئی ہیں تکالیف، جہاں ان کو جسمانی تکالیف دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کو، ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ اس قسم کے سنن کی پیروی نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عجیب بات ہے کہ لکنت کا الزام لگایا گیا کہ آپ کی زبان بھی نہیں چلتی، آپ نعوذ باللہ معاشرے کے رذیل ترین انسان ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب کر کہا ہے کہ انا خیر من ھذا، کیا میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں؟ الذی ھو مہین، نعوذ باللہ وہ جو مہین انتہائی رذیل ہے، ولا یکاد یبین، اور اس قدر استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ بول بھی سکے ٹھیک طرح۔ لیکن کیا اللہ نے کہا فوراً اس کی گردن اتار دیں؟ نہیں، اللہ نے کہا صبر کریں، پھر خدا کی نصرت آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی میری قوم بھی اسی قسم کی حرکات کرے گی، تو جو نمونہ، نیک نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام متابعین نے دکھایا، وہی نمونہ ہمیں دکھانا ہے۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آئی ہے کہ انہوں نے تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا، نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفر کیا، آپ کی والدہ پر بھی انتہائی بیہودہ الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان لوگوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ آپ کی جو صادق والدہ تھی، صاف ستھری عورت تھی، نیک عورت تھی، اس پر انتہائی گندا اور بیہودہ الزام لگایا ہے۔ تو گویا جب واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان انبیاء کو تکالیف دے گی، یہ ہے مخالفین انبیاء کی سنت، اس کے بالمقابل انبیاء کی سنت ہے۔ دونوں ہمیں ہمارے سامنے، ہم نے کس نمونے کی پیروی کرنی، یہ سوال ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کو چھوڑا ہے۔ خدا خود اپنے پاس رکھتا ہے طاقت، جو سب جہانوں کا مالک ہے، وہ اس خدا نے پہلے بھی لوگوں کو عذاب سے پکڑا ہے جو بیہودگیوں پہ اترے تھے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع حیات میں بھی، آپ کے بعد بھی جو چل رہا ہے، تو جو خدا کا قانون ہے، خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی بات، وہ خدا کے ہاتھ میں، سزا والا معاملہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے، خدا تعالیٰ اس کو خود ایک لحاظ سے ڈیل کرے گا۔ لیکن جو یہاں پر دنیاوی لحاظ سے ہمیں کسی نبی کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس نے خود اپنی توہین پر یا استہزاء کا نشانہ بننے کے نتیجے میں اس نے کہا ہو کہ اس کو مار دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ میں اگلا سوال جو ہے وہ محمد احمد راشد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی رحمت اللہ صاحب نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک طرف مخالفین کی سنت ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل انبیاء کی سنت ہوتی ہے۔ تو جب ہم انبیاء کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی جو سنت ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو نبوت کے دعوے سے پہلے انہیں ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں میں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات کے متعلق بات کریں کہ آپ کا اپنی قوم میں، آپ کی قوم کس طرح سے آپ کو دیکھتی تھی، کیا حیثیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کیونکہ جو مخاطبین ہیں، جو ہمیں اس وقت جو دوست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق کیونکہ ان لوگوں سے ہے جو قرآن کریم کو مانتے ہیں، جو حدیث کو مانتے ہیں، تو اس لیے میں وہاں سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بعض تو ہے نا اکا دکا بعض واقعات وہ بھی ہیں، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جو پوری قوم کی، پورے مشرکین مکہ کی ترجمانی میں ہیں۔
میں ان کی طرف پہلے آؤں گا۔ مثلا دیکھیں سورہ یونس میں آیت ہے، یونس آیت 17، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی کہ دیکھو اے میرے جو مخالفین ہو، میں تم میں ایک لمبا عرصہ رہا ہوں، 40 سال کا میں نے عرصہ گزارا ہے، تو تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ تم وہ لوگ ہو جو کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ قوم کا محافظ ہے، ہر قسم کی جو نیک بات ہے وہ میرے بارے میں کہتے تھے، اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ کہتے ہیں میرے جیسا آدمی جو ہے وہ کوئی دغا، کوئی فراڈ، کوئی جھوٹ اس طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک ولی اللہ یکدم چور نہیں بن سکتا، اور جو چور ہے وہ یکدم ولی اللہ نہیں بن سکتا، یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی ہے، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو 2 واقعات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، اور بخاری میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے بدء الوحی ہے، کتاب بدء الوحی، اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کہ یہ بڑی وہ ذمہ داری ہے، میں اٹھا سکوں گا نہیں اٹھا، کیا ہوگا؟ تو وہ گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو مجھے تو اپنے ڈر لگتا ہے کہ مطلب یہ بوجھ جو ہے یہ اٹھایا جا سکے گا کہ نہیں۔ تو حضرت ختیجہ نے، میں سمجھتا ہوں سب قوم کی نمائندگی میں کچھ جملے بولے، وہ پوری قوم کی نمائندگی تھی۔ ایک یہ تھا، انہوں نے کہا کہ کہنے کہ کلّا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بغیر بے یار و مدد کا چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ میں ایسی خوبیاں ہیں، کیا ہے؟ آپ ریمی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری یہ کہ تم جو ہے وہ جو بیچارے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ تم آپ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری فرمایا کہ وہ تقسب المعدوم، وہ نیکیاں جو دنیا میں عموماً انسان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں نیکی کروں؟ آج کل بھی یہ حال ہے، پہلے بھی یہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا، انہوں نے جو ان کی ساری زندگی کا جائزہ لیا، وہ کہتی ہیں آپ تمہیں کہ جو معدوم ہو چکی ہیں، جن نیکیاں جو مٹ گئی ہیں، آپ ان کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آپ نمونہ دیکھتے نہیں ہے کہ کوئی میرا نمونہ ہے کہ نہیں، بلکہ آپ نمونہ ہیں، مراد یہ ہے۔ اور پھر میں کہ جو ضیف ہے، جو مہمان ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حق مشکلات میں ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں پڑا ہوتا ہے حق، تو آپ اس کی ہم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو تھا، جو آپ نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا اور دوسروں نے دیکھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2-4 جملوں میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ کو ایک آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے جو قریبی ہیں ان کو ڈرا، آپ نے اپنے قریبیوں کو بلایا۔ جب آپ نے بلایا تو آپ کوہ صفا پہ چڑھ گئے، صفا پہاڑ تھا، اسے آپ چڑھ گئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی جو ہے اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو قریب ہے کہ تم پہ حملہ کر دے، تو میری بات مانو گے؟ تو دیکھیں ان کے منہ سے جو بے اختیار بات نکلی، وہ کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے سچائی کے سوا آپ کی زبان سے کچھ نکلتا دیکھا نہیں، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک جملہ ہے جس نے پوری قوم کی وہ نمائندگی کی ہے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جوانی میں آپ تجارت کے لیے جاتے تھے، تو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ تجارت پہ گئے، اور وہ جب آئے تو آپ کا اتنا معاملہ صاف ستھرا تھا وہ معاملہ کہ ہر ایک جو ہے وہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ جو بھی آپ کے ساتھ تھا وہ آگے مکے میں مشہور کہ یا ان جیسا ایماندار انسان کوئی نہیں، امین کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی، وہ ان کو کئی پیغام آتے تھے، وہ ایک بڑی طاہرہ ان کا لقب تھا، پاکیزہ خاتون کے طور پہ مشہور تھیں، ان کو کئی پیغام آتے تھے شادیوں کے، وہ نہیں مانتی تھیں۔ حضرت ختیجہ کا بھی آپ ایک دفعہ سامان لے کے گئے، ان کا ایک میسرا ایک غلام تھا، وہ ساتھ گیا، اس نے آ کے واپس آ کے اتنی تعریفیں کی کہ ان جیسا انسان تو دیکھا نہیں گیا، ایسا ایماندار انسان، کہ اس سے متاثر ہو کے حضرت ختیجہ جیسی شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر اور بھی واقعات، مثلا ایک واقعہ میں آخری یہ سنا دیتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے کی بات ہے، کوئی 25 سال میرا خیال آپ کی 25-30 سال اتنی عمر ہوگی آپ کی. خانہ کعبہ جو وہ گر چکا ہوا تھا کسی وجہ سے، اس کی تعمیر نو ہو رہی تھی. جب تعمیر نو ہو رہی تھی تو اب مسئلہ آیا کہ حجر الاسود جو ہے اس کو کس نے اٹھا کے، کس قبیلے کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ حجر اسود جو ہے اس کو جا کے اس کی جگہ پہ رکھے. یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ ان کے درمیان تلواریں چل جاتی. تو کسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح جو شخص آئے گا نا، یا ابھی جو سب سے پہلے جو شخص آئے گا اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، وہ جو کہے گا اس پہ ہم فیصلہ کر لیں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے منہ سے بے اختیار یہ بات نکلی، امین آ گئے، امین آ گئے، امین آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے ایک چادر رکھی، اس کے اندر حجر الاسود کو رکھا اور فرمایا کہ اچھا سارے قبیلے جو ہیں وہ پکڑ لیں اس کے کونوں کو. فیصلہ فرمایا. فیصلہ فرمایا اور سارے وہ لے گئے خانہ کعبہ تک، خود اپنے دستے مبارک سے جا کے اس کو وہاں مطلب رکھ دیا. تو یہ سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں، کفار کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، آپ نے ہمارے لیے یہ واقعات ہمیں بتائے. اور رحمۃ اللہ صاحب، اس سے پھر لازمی بات ہے اگلا سوال وہ اسی طرح کا سوال بنتا ہے کہ اگر مخالفین کا، اگر پہلے وہ ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھتے ہیں، تو جب نبوت کا دعویٰ ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر مخالفت کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن کریم سے ہمیں آپ بتائیں کہ کفار مکہ جو ہیں، جو مخالفین تھے اس وقت، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن القابات سے یاد کرتے تھے؟ کیا انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے آپ کے، اور کس طرح سے وہ اس ساری چیز کو دیکھتے تھے؟ جزاکم اللہ، بالکل آپ نے درست بات بتائی کہ نبوت سے پہلے جس طرح نبی قد کنت فینا مرجوًا کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ تو ہی ہماری امیدوں کا مرجع ہے، وہی نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو مخالفین مخالفت پہ اتر آتے ہیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عملاً اسی طرح ہوئی ہے. اور اگر ہم ان آیات کو دیکھیں جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں، ان میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی تھی، حضور کے مختلف القابات رکھے جا رہے تھے. اور مدینہ میں جب مسلمانوں کی ظاہری حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، وہاں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے. اور مخالفین مشرکین بھی اس قسم کی حرکات کر رہے تھے، منافقین بھی کر رہے تھے، اور بعض کمزور طبع مسلمان بھی بعض اوقات اس قسم کی حرکات کر دیتے تھے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ درست بات کرنا، درست القابات کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے مومنو ہمیشہ ایسی بات کرنی چاہیے جو صاف ستھری ہو، کلیئر کٹ ہو، اس میں دو رخی نہ ہو. مثال کے طور پر رائنا کہتے تھے اور اس کے کئی مطلب لے لیتے تھے. تو میں انظرنا کہا کرو، یعنی اگر بات ہو سیدھی کلیئر کٹ ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں پتہ چلے کہ کوئی کا کوئی مطلب لیا جا سکتا ہے. ابھی راشد صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین اور ہر قسم کے اچھے القابات سے یاد کیا جا رہا تھا. لیکن جب حضور مکہ میں ہی تھے، حضور نے دعویٰ نبوت کیا، تو پھر کس قسم کے القابات تھے؟ مثال کے طور پر سورہ حجر میں لکھا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں کہتے ہیں قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ انسان جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، وہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے. اگر آج کسی کو کہا جائے پاگل، وہ جس کو پہلے صادق و امین کہتے تھے بعد میں اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر کسی پر دیکھیں نا الزام لگ جانا کہ یہ فراڈ کر رہا ہے، جہاں اس نے پیسے کا غبن کیا ہے، بہت بڑا الزام ہے. آج بھی لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں. مدینہ میں تھے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، سورہ توبہ میں لکھا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، نعوذ باللہ بعض ایسے بھی ہیں جو آپ پر صدقات کے خرد برد کا الزام لگاتے ہیں کہ جی جہاں تو خود کھا لیتے ہیں، جہاں اپنے عزیزوں کو دے دیتے ہیں، جہاں عزیزوں میں سے نہیں پسندیدہ لوگوں کو اس قسم کے دیتے ہیں. تو گویا مکہ مدینہ جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں اپنے مخالف ہر قسم کے لوگ اس قسم کے القابات سے نواز رہے تھے. مکہ میں ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو شاعر کہا گیا، کہتے تھے وما ہوا بقول شاعر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ لوگ شاعر، نعوذ باللہ شاعر کی تعریف بھی قرآن کریم نے بیان کی. عمومی طور پر شعراء وہ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں ملا کے بیان کر رہے ہیں، تو ان کا مقصود کوئی نہیں ہوتا، لغویات ہی اکثر اوقات ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں. اسی طرح سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا بقول کاہن،
کہ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تک بندیاں کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اندازہ لگایا کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے اسی قسم کی بات کر دی، یعنی حضور جو پیشگوئی کرتے ہیں وہ اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے علم الغیب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ آپ علم الغیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں، آپ جو اللہ بتاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر سورہ فرقان ابتدائی صورتوں میں سے ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگا کہ آپ کسی اور کی ایجنٹ ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا افک افترا، آپ نے نمبر ایک تو جھوٹ بول دیا، گھڑ لیا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اصل بات یہ کہتے ہیں بیہائنڈ دا سین کوئی اور قوم ہے جو آپ کو پیسے دے کر آپ کے ذریعے مدد کر کے جو مکہ کا نام نہاد اجماع تھا نا اس کو پارا پارا کر رہی ہے۔ تو یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے جو آج لگتا ہے کہ فلاں ایجنٹ فلاں کا، نہیں، یہ تو مشرکین مکہ کی سنت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے بیہودہ الزامات لگا رہے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں قرآن کریم افصح اللسان میں عربی میں نازل ہوا ہے۔ نمبر دو، قرآن کریم کے معارف وہ ہیں جو شروع سے لے کر اب تک کبھی ختم نہیں ہوئے، نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ختم ہوں گے، لیکن جو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کو تو قرآن کریم نعوذ باللہ ازغاث و احلام، پراگندہ باتیں نظر آتی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں بیان ہوئی سورہ انبیاء میں کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کیا قرآن کریم پیش کر رہے ہیں ہمیں، یہ تو ازغاث و احلام ہے، ایسی باتیں ہیں جن کا سر پیر کوئی نہیں ہے، ادھر سے جوڑی ادھر سے جوڑی بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا مطلب مقصود کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین تھے، جن کی صداقت پر خود یہ لوگ رطب اللسان تھے، نعوذ باللہ آپ کو کذابن یعنی انتہائی درجے کا جھوٹا کہا گیا ہے، ساحر کہا گیا ہے، جادوگر کہا گیا ہے، کیا یہ حد کے رسول نہیں ہے، حد کے عزت نہیں ہے؟ اور عجیب بات ہے یہ ایسے نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ دنیا سے مر مٹ گئے تھے، یہ الزامات لگانے والے جب فتح مکہ ہوا ہے، بعد میں مسلمانوں کی حکومت ہے، بعض ہم موجود رہے ہیں، لیکن حضور نے نہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے فلاں موقع پر اس قسم بیہودگی کی تھی لازمی طور پر ان کی گردنیں اتار دی جائیں، یہ طریق نہیں تھا۔ ہاں اس کا یہ مطلب ہم ہرگز نہیں بیان کرنا چاہتے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی توہین کر رہا ہے ساتھ دیگر جرائم ہیں، کیونکہ توہین کی سزا نہیں ہے تو اس لیے دیگر جرائم معاف ہے، نہیں، دیگر جرائم اگر قتل کرنے والا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اگر فساد فی الارض کا کوئی مرتکب ہوا ہے اس کو سزا دی جائے گی، وہ قانون ہے، لیکن اس وجہ سے نہ تو توہین کی وجہ سے ایڈ کی جا سکتی دیگر سزائیں، نہ توہین کی وجہ سے نام نہاد معافی کو پیش کر کے معاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غزوہ بنو مستلق کا واقعہ بڑا معروف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اور معین طور پر اس نے بیہودگی کی، اور یہ بات قرآن کریم نے نوٹ کی اور سورہ منافقون میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بدبخت وہ تھا جس نے کہا کہ فداہ ابی و امی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طاہر و مطہر تھے، جس کی عزت پہ سب کچھ قربان ہے، ان کے بارے میں کہا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ نعوذ باللہ جو مدینے میں معزز ترین ہے وہ مدینے کے ذلیل ترین، اور معزز اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اور ذلیل ترین نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے رہا تھا۔ تو گویا وہ دیکھیں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، کیا حضور نے گردنیں اتار دی ہیں، بلکہ یہ ایسا رئیس المنافقین تھا، وفات ہوئی تو حضور نے جنازے تک اس کا پڑھایا ہے، تو کیا اللہ نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے؟ اللہ عذاب دیتا بھی ہے، اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے اس کو اصلاح معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن حضور نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندے مارنا شروع کر دیں، صبح دوپہر شام سارا دن پتہ لگے کہ بندے ہی مار رہے تھے۔ دیکھیں نا آپ تصور کریں کہ اگر مدینے میں توہین کی سزا کی بنیاد پر صبح دوپہر شام بندے مار رہے ہوتے تو کیا اس کو ضرورت ہو سکتی تھی؟ یا میں نے پہلے شروع میں آپ کو سورہ توبہ کی آیت ایک سنائی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انہوں نے حضور پر صدقات میں منہم من یلزمک فی الصدقات، نعوذ باللہ آپ کو صدقات میں آپ پر فراڈ کا الزام لگایا ہے۔ اگر حضور صبح دوپہر شام بندے مار رہے تھے، کیا کوئی عقل شعور سوچ سکتا ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک طرف بندے مار رہے ہیں پھر بھی الزام لگا رہے ہیں، اور کیا اس موقع پر مار دیا ہے؟ بلکہ اس خالد بن ولید کی روایت ہے، انہوں نے کہا حضور میں اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں، میں نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی پیش گوئی کی کہ اس قوم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کل کو اسلام کو نقصان کا موجب بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ گویا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے
تو جو تمام الزامات جو پہلے انفرادی طور پر بعض انبیاء پر جو لگائے جاتے ہیں یا جس طریقے سے انہیں استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجموعی حیثیت میں تمام چیزیں اس میں آ اور جاتی یہ ہیں۔ بات قرآن کریم میں بتائی تھی کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو سابقہ انبیاء کو انفرادی حیثیت میں یا اجماعی حیثیت میں کہا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، لیکن یہ پاک مطہر وجود تھا جس نے نیک نمونہ میں اتنا ہی بڑا چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ابھی آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اسی سے ایک سوال ہمارے ایک ویور ہیں عزیز شہزاد صاحب تنزانیہ سے، انہوں نے یہ سوال بھجوایا ہے، راشد صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں اگر توہین کی سزا نہیں ہے تو پھر جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز کلمات استعمال کیے تو صحابہ میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ یعنی کہ انہوں نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم اس کو قتل کر دیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ دیکھیں جی، اگر اس بیس پہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی اسلام کی تعلیم ہے تو پھر تو صحابہ کے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہ تباہی ہوتی ہیں نا، کوئی جوشیلی طبیعت ہے، کوئی ٹھنڈی طبیعت ہے کہ جی وہ جو جوشیلی تھے جی میں اس کا سار قلم کرتا ہوں، میں پکڑتا ہوں اس کو۔ ہماری زبان میں بھی جو جوشیلی طبیعت کہتے ہیں کہ میں لیتا ہوں تیری خبر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا وہ کہہ دیں گے، کیا کہتے ہیں جی تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اظہار ناراضگی ہوتا ہے۔ اور بعض تباہی کیونکہ ان کی طبیعت میں جوش ہوتا ہے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کئی واقعات ملتے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت میں ایک جوش تھا اور وہ جو ہے اپنے جوش کو وہ دبا نہیں سکتے تھے، اس کا اظہار کر دیتے تھے، اور انہوں نے مثلا یہ بات کی۔ وہ پھر وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ کیوں انہوں نے کہا؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم تھی، اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب، مطلب ہے بیٹا آ گیا اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے، زبردست، اس کو شاباشی دیتے۔ آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس کو کوئی قتل کی کوئی نیت ہے یا قتل کا کوئی حکم ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کوئی اسلام کی تعلیم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی فوراً اجازت دیتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ تر کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں، قبل اس کے کوئی اور قتل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے کسی بڑے کی، کسی ان کے قابل عزت انسان کی کوئی توہین کرتا تھا تو وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اس کی گردن اڑاتے تھے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ حال ہی کا شعر ہے نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ٹھیک ہے نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تو قتل پہ آمادہ ہو جاتے تھے۔ اور یہ عادتیں اتنی آسانی سے نہیں جایا کرتی، جو قوموں میں عادتیں پڑی ہوں نا، وہ جتنی پرانی بیماری ہوتی ہے، جتنے سال یا جتنے 100 سال میں بیماری لگتی ہے اتنے 100 سال وہ جاتے میں لگتی ہے، اتنی آسانی سے بیماریاں نہیں جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو دور کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اور یہیں تک نہیں رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی تعلیم سے دیکھیں کتنی حسین تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نہ صرف کچھ کہا نہیں، وہ یہ باوجود اس کے ایسے ہو گیا، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے انکار کیا نہیں، میں نے تو کوئی بات کی نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اللہ نے کہا نہیں، اس نے کہا ہے۔ اب خدا کی گواہی سے بڑھ کے کوئی گواہی ہے؟ اگر کوئی سزا ہوتی تو اللہ میں یہ کہتا قتل کرو اس کو، مطلب کوئی ایسی معین کوئی سزا ہونی تو چاہیے تھی نا۔ جہاں اللہ نے ساری بات کر دی تو اللہ تعالیٰ کہتا یہ پکڑو، جیسے اللہ نے دوسری قرآن میں سزائیں بیان کی ہوئی ہیں، اللہ میں یہ کہتا دیکھو جی یہ سزا اس کی ہو گئی، کیونکہ پہلے تو احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ خدا کی تعالیٰ نے گواہی گواہی دے دی تو پھر اچھا اب اس گواہی کے باوجود وہ مدینے میں آ گیا، وہ عام لوگوں کی طرح وہ رہتا رہا، اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی انسان بن گیا تھا، اپنی حرکتوں میں باز نہیں آیا۔ پھر وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے بھجوایا۔ اب دیکھیں اصل میں یہ جو کرتا ہے، کرتے کا بھجوانا، یہ ایک بڑے نرالا انداز ہے اس کی مغفرت کی دعا کا۔ کلام میں میری کرتے کی مطلب ہے کوئی عزت رکھ لی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ نہیں، اب دیکھیں دوسرے جو صحابہ تھے جو اس کی کرتوتیں دیکھتے تھے، جو روزانہ بے شمار اس کی شرارتوں کے گواہ بنتے تھے، ان کے دل میں نہیں آتا ہوگا کہ یار یہ کرتا کاش کہ ہمیں نصیب ہو جاتا۔ جتنا ان کو عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے نا، تو ان کا کتنا دل کرتا ہوگا۔ لہذا وہ بہرحال رسول اللہ نے کرتا بھیجا، یہی نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا،
اب صحابہ کے دل جو تلملا رہے تھے وہ ایک بے چینی بھی تھی، یہ سعادت کاش کہ ہمیں نصیب ہو. تو وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا، بعض تباہیں ہوتی ہیں، بعض خاموش ہو جاتی ہیں، بعض جو ہیں وہ اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکتی. لہٰذا سارے صحابہ کی ترجمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ فرمایا اس کا جنازہ پڑھنے کا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، وہ اللہ کے رسول دیکھیں، ان کے دل میں کتنا مطلب انسانیت کی ہمدردی تھی. اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا آپ کی کیا کہتے ہیں گستاخی کرنے والا، روزانہ گستاخیاں کرنے والا انسان، بے شمار واقعات اس کے موجود ہیں. رسول اللہ نے فرمایا عمر تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر 70 دفعہ استغفار کرو تو میں معاف نہیں کروں گا. اچھا میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عمر نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے یہ بات کی، جا کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں جنازہ نہیں میں نے پڑھانا ہے، عمر پرے ہو جاؤ. تو انہوں نے میرا خیال یہ سوچا ہوگا کہ اگر میں اللہ کی آیت سامنے رکھوں گا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں گے. اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا. انہوں نے جا کے رکھ دی کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا 70 دفعہ بھی تو استغفار کرے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لوں گا. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا. اگر کوئی سزا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کو نافذ کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہوتا اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے پہ. اور جو جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے وہ تو بے شمار ایسے باتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو شریعت قبول کرنا ہے کہ صحابہ نے کہا جی میں یوں کر دوں گا، تو وہ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ تو اپنے جاہلیت کے دستور کے مطابق کئی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بتاتے تھے جو اللہ کا حکم ہے. اور اس کے برعکس بعض ایسی مثالیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں جب بعض صحابہ نے شفاعت کے لیے ان کے پاس گئے کہ ان کو نہ سزا دی جائے. اسامہ بن زید کا واقعہ آتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت فاطمہ بھی اس طرح ان کی طرف سے ہوتی تو ان کو بھی سزا ملتی. ہاں میری بیٹی بھی یہ کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. راشد صاحب اگلا سوال بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ صاحب نے اس سوال سے قبل ہمارے قرآن کریم سے انہوں نے بعض جو اعتراضات یا القابات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرتے تھے ان کا ذکر کیا ہے. تو اب عملی نمونہ جو مخالفین کا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مخالفین کا کیا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ روا رکھتے تھے. میں نے پہلے وہ سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ بعض باتیں انفرادی واقعات نا، بعض جملے یا بعض واقعات ہیں جو پوری کی پوری زندگی کی یا پوری کی پوری قوم کے رویے کی عکاسی کرتی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے کتاب صفت القیامہ میں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2472. ہم نے فرمایا کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کے راستے میں ایسی ایسی دھمکیاں دی گئیں، ایسا مجھے ڈرایا گیا کہ کوئی نہیں ڈرایا گیا اتنا. ٹھیک ہے جی، پورا جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے اس کی آپ نے اس جملے میں وہ عکاسی کر دی ہے. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، میں اللہ کے راستے میں ایسی ایسی اذیتیں دیا گیا، ایسی ایسی جسمانی تکالیف مجھے دی گئی، کسی اور کو نہیں دی گئی. پہلے انبیاء کا بندہ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو کیا کہا گیا، ان کو کیا اذیتیں دی گئی، کیا آپ نے فرمایا جو مجھے دیا گیا ہے نا، جو میرے ساتھ ہوا ہے، نہ پہلے کسی کو ہوا نہ آئندہ کسی کو ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دعوی نبوت کفار نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے ان کے طور اطوار کا، ان کے رویے کا، کفار کے رویے کا. بعض واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آتے ہیں اور احادیث میں بھی آتے ہیں. مثلاً قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ علق میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا اس بدبخت کو تو نے دیکھا ہے؟ علم ہے تجھے اس کا؟ مطلب ضرور نہیں آنکھوں سے دیکھا، تمہیں کہا اس کا علم ہے جو میرے بندے کو جب وہ عبادت کرتا ہے اس کو روکتا ہے. اب اس کے بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اب یہ بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس میں ابو جہل بہت بڑا دشمن، وہ ہر وقت رکاوٹ بنتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دھمکیاں دیں اور کہنے لگا کہ دیکھو تم کیا، میرا تو بڑا قبیلہ ہے، میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ زَبَانِيَهُ، وہ لائے اپنے قبیلے کو اور میں پھر جہنم کے فرشتوں کو بلاؤں گا. یہ وہ بات ہے کہ وہ حد تک کرتا ہے.
خود اور اس کا کوئی آ جائیں حد تک کریں جو میرے نبی کی کرنی ہے، لیکن سزا میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ جہنم کے فرشتوں کو بلانا پھر میرا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ اس دن آ جاتا تو اللہ اپنے جہنم کے فرشتے بھی لے آتا، اللہ بعد میں لے آیا، وہ پکڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو پکڑا ہے، اس کو جہنم کے فرشتوں نے جس طرح بدر کی جنگ میں پکڑا، وہ سب پہ واضح ہے، کوئی چھپی بات نہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نبی، اللہ کا نبی یا نبی کی جو امتی ہیں وہ سزائیں نہیں دیا کرتے، سزا اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابو جہل کو ملی۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، خانہ کعبہ مثلا آ کے عبادت کرتے تھے، تو آپ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت تھا عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک پٹکا ڈالا، اس حد تک کہ آپ کا سانس جو ہے رک گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے چھڑایا اور فرمایا کہ کیا تم سے اس وجہ سے اس شخص کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل جو ہے اس نے کہا، اگر میں غلط زیادہ، ابو جہل نے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو جائے وہاں، ایک اونٹنی جو ہے ذبح ہوئی ہے تو اس کے جو بچہ دانی ہے وہ لے کے اس کے اوپر ڈال دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک بدبخت گیا، اس نے وہ بچہ دانی اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدے میں تھا، آپ کے اوپر ڈال دی، اور وہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ بچی تھیں تو انہوں نے آ کے اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں وہ بچہ دانی اٹھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس صورتحال سے بچے۔ پھر ابو جہل جو ہے وہ تو دوسرے بھی سارے مخالفین وہ ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے آپ کو تکلیف دینے کا نا۔ مثلا حضرت حمزہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں چچا بھی تھے رشتے میں، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن وہ اپنے ہی پرانے دین میں مگن تھے۔ تو ایک دن ان کو وہ شکار، صبح شکار پہ جاتے تھے، پھر کہتے ہیں واپس آتے ہی سب سے پہلے وہ کرتے تھے طواف خانہ کعبہ کا۔ تو وہ آئے ایک دن شکار سے آئے تو وہ ان کی ایک لونڈی تھی، تو اس نے ان کو کہا بھئی آج ابو جہل نے جو آپ کا بھتیجا اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہتے وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح مطلب اللہ کا دین پھیلے گا، ان کی حالت، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو وہ بدبخت آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اب خاموش رہے۔ اب کئی دفعہ یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے چاہتے ہیں کہ آگے سے کوئی ریاکشن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش رہے اس کو اور غصہ چڑھا، ایسے بندوں کو اور غصہ چڑھا کرتا ہے، اس کو اور غصہ چڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس پہ بھی۔ یہ جب حضرت حمزہ کو لونڈی جو دیکھ رہی تھی سارا یہ واقعہ، اس نے جب بتایا تو حضرت حمزہ وہیں سے نکلے، انہوں نے پہلے خانہ کعبہ طواف کیا، وہاں یہ ابو جہل اور وہ مکہ کے جو رئیس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل بڑھ کے مار رہا تھا میں نے یہ کر دیا، میں نے محمد کو یوں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حمزہ نے اپنی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جا کے اپنے تیر مطلب جو جا کے اس کو مارا اس کے سر پہ، وہ اس کا سر پھٹ گیا۔ تو وہ جو دوسرے تھے وہ اٹھے کہ میں کچھ کروں، تو وہ اس طرح ابو جہل اتنا ڈرا حضرت حمزہ کی وجہ سے کہ اس نے کہا نہیں اچھا میری غلطی تھی، مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ اور حضرت حمزہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی میں جو ہوں نا، میں بھی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں، وہ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا۔ پھر جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے سارا بتایا کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے۔ میں نے جو پڑھا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب تم اللہ کے دین پہ آ جاؤ، اور اس پہ حضرت حمزہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو وہ بعد میں جو حالات تھے اس قسم کے سے اس سے ملتے جلتے میرا خیال ہے اتنے کافی ہیں۔ چلیں جزاکم اللہ، یعنی کہ ہمارے سامنے ان کی مثالیں بھی آ گئی ہیں جو مخالفین تھے وہ کس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک روا رکھتے تھے، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گو کہ ان کے یہ رویہ تھا، نمونہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ تو رحمۃ اللہ صاحب، اسی سے اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ کی اس جگہ کے حالات تھے جس میں کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے حکومت بھی نہیں تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو وہاں پر بھی کیا آپ کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا ہوا ہے یا ادھر کے لوگوں نے قبول کیا ہے؟ جزاکم اللہ۔
یہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے وہاں جب حضور گئے وہاں بھی اسی قسم کے حالات و واقعات کا حضور کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی ہے کہ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ کھول کر بیان کریں جو آپ کو بتایا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ظاہر جب آپ تبلیغ کریں گے اگلی طرف سے اعتراضات ہوں گے، میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکوں سے اعراض کرنا ہے، ان کی طرف ان باتوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا جو نقصان کا موجب ہوں۔ اگر وہ استہزاء کرتے ہیں تو میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان بدبختوں سے تیرے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لحاظ سے کافی ہیں۔ تو گویا اللہ نے کہا تھا کہ جب تبلیغ کریں گے آپ کو مختلف قسم کی استہزاء امیز باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر فرمایا ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجر ہی کے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں جو یہ بیہودہ گوئیاں کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی کیفیت، بڑی جذب ایسی کیفیت ہوتی ہے جس سے آپ کا دل جس طرح کہتے ہیں نا بند ہوا ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کرتے جائیں اور سجدہ گزاروں میں اور متبعین میں سے ہوتے جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت آدم آخر کرتے چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت پہ عمل پیرا رہے ہیں۔ جب اہل مکہ نے حضور کی مخالفت کی تو حضور مکہ سے باہر نکلے اور طائف کے میدان میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو طائف کے میدان میں بھی وہی کیفیت وارد ہوئی ہے، نہ صرف مکہ کی کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کر حضور نے تبلیغ کی، وہاں کے اوباشوں نے حضور کا استہزاء کیا، حضور پر پتھراؤ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور وہ اس قدر بدبخت لوگ تھے کہ حضور آ رہے تھے وہ پیچھے پتھر بھی مارتے تھے، ساتھ آپ پر ہنسی مذاق آپ کا اڑا رہے تھے، آپ کو توہین امیز القابات سے یاد کر رہے تھے۔ اور یہ کیفیت اس قدر سیریس تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو لابتین ہیں، جو دونوں پہاڑ ہیں، ان کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ طائف اور طائف کی بستی ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے۔ یعنی اس قدر آزاد دی گئی حضور کو جسمانی، پلس آپ کو اقوال کے ذریعے آپ کی استہزاء کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے بھی آپ کے لیے یہ پیغام بھجوایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی مقدس نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ اے اللہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کو محفوظ رکھ، شاید ان میں سے کچھ ایمان لا کر تیرے دین کے متبع بنے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا تو یہ نمونہ تھا کہ جسمانی تکلیف دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی تکلیف دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، استہزاء کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ حکم دے سکتے ہیں تو نہیں حکم دیا، اور یہ بات پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی بطور پیشگوئی قرآن کریم میں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہاری آزمائش کی جائے گی اموال کے ذریعے بھی پلس تمہارے نفسوں کے ذریعے بھی۔ اگلے الفاظ بڑے ہم سب مسلمانوں کے لیے جو حکم ہے وہ ہے میں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، نہ صرف ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں عیسائی یہودی ان سے، بلکہ من الذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں ان سے کیا ہوگا؟ میں آپ بہت اذن کثیرہ، بہت تکلیف دہ باتیں سنیں گے۔ تو کیا کرنا پھر مسلمانوں نے؟ حکومت قائم تھی مسلمانوں کی، میں نہیں، پھر کیا کرنا؟ بین تصبروا، صبر کرو، وتتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو میں یہ فإن ذلک من عزم الامور، یہ ہے وہ بات جو کل کو آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگی۔
اسی طرح ایک جگہ اور بھی بطور پیشگوئی بھی ہے اور ہمیں بطور تعلیم بھی یہ بتایا گیا ہے، میں اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب آپ کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کی آیات کی تکفیر کی جا رہی ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، استہزاء کیا جا رہا ہو، اب موقع تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا پھر پکڑیں تلوار، گولی پکڑیں، جیسے ہے مار دیں، نہیں، فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، پھر اس مجلس کو چھوڑنا ہے۔ بھئی اگر بندے ماری جانے ہیں، بندے ماری جانے، تبلیغ کب کرنی ہے؟ تو اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا، اللہ کے رسول نے اپنے مقدس نمونے سے بتایا کہ میرا کام تبلیغ ہے۔ اور یہ تو سیما صاحب ہم جانتے ہیں کہ جو جبر ہے، تلوار ہے، زور زبردستی ہے، اس سے آپ لوگوں کے سر نگوں کر سکتے ہیں، ان کو سر تو نیچے کر سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتنے کے لیے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ اخلاق محمدی کیا تھے؟ وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یہتدون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی نیک نمونہ بننا ہے، خود لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بننا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی کہ ہم یہ جو جن حالات اور واقعات کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہلو کے لحاظ سے ہم اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے مثبت نمونے پہ چلیں ہیں اور صحیح راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو اس میں راشد صاحب اگلا سوال پھر ذرا آپ سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے حوالے سے کسی تکلیف سے گزرتا ہے، تو ٹھیک ہے انسان سہ لیتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں، میرے سے صرف میرے سے یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اگر وہی حالات خاندان کے بھی ساتھ شامل ہو جائیں، خاندان کو بھی استہزاء کا نشانہ اگر بنایا جائے، تو پھر ہوتا ہے کہ شاید اچھا پھر کو بدلہ لے لیا ہو۔ تو میں قبل اس کے کہ ہم مختصر اس کا ذکر کریں کہ اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی کیا کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو آپ کے ساتھ تھے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کہہ لیں کہ نبوت پہ 7 سال تقریباً 7واں سال تھا کہہ لیں، اور کفار جو ہیں وہ ہر طرف کے حربے وہ آزماتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، مختلف قسم کے مطلب ہے رویے اختیار کرتے رہے، اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، وہ تکالیف دینے میں، تحقیر کرنے میں، گستاخیاں کرنے میں، جو وہ کر سکتا تھا نا، وہ بدنی اذیتیں بھی تھیں، زبانی بھی تھیں۔ تو پھر انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، آپ کا قبیلہ بھی ایک دو بدبختوں کے علاوہ وہ بہرحال ایک ساتھ دیتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو کفار تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رنگ میں ان کے سپرد کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کو یہ پیشکش کی کہ ہم بڑا اچھا، بڑا کوئی جوان جو تمہیں جو ہاتھ رکھو وہ تمہیں دے دیں گے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت ابو طالب نے بہرحال استقامت دکھائی اور انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یا ان پہ جو ایمان لانے والے نہیں، یہ ساروں کو اس پہ ساتھ ان سے ایک سزا دی جائے۔ انہوں نے آپس میں سارے قبیلوں نے مل کے معاہدہ کیا کہ آئندہ سے بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں ان کو ایک وادی میں، جو بنو مطلب کی وادی تھی وہاں ان کو ہم درہ تھا نا، مطلب پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ، وہاں ان کو وہاں بند کر دیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے ان سب کو وہاں بند کر دیا، اور یہ بائیکاٹ کہہ لیں 3 سال جاری رہا۔ بڑا اذیت ناک یہ دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے اور آپ کے قبیلے کے لیے بھی۔ اس دور میں یہ جو واقعات ہوئے وہ تو بڑے اذیت ناک ہیں، لیکن مختصر یہ کہ انہوں نے کیونکہ سوشل بائیکاٹ تھا، کھانے پینے کی کوئی سامان نہیں آتا تھا، تو جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کے انہوں نے گزارا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ مثلاً ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم چیز آئی، اللہ جانے کیا تھی، اتنی بھوک تھی کہ میں نے اس کو منہ میں ڈال لیا، یہ چیک ہی نہیں کیا وہ کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سوکھا چمڑا دیکھیں، سوکھا چمڑا وہ ان کو ملا، انہوں نے اس کو کسی طریقے سے کوئی اس کو صاف کر کے پکا کوئی اس کو کھا لیا، اور غالباً میرا خیال 3 دن اسی کے ساتھ گزر گیا۔ ٹھیک ہے، پھر بچے جو ہیں اس کے علاوہ جب یہ حالت ہو تو بچوں کو دودھ کہاں ملنے تھے،
ان کے رونے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن کو وہ اتنی بے درد وہ ساری قوم ہو چکی ہوئی تھی، کسی کو ایک دو جو شریف النفس بندے تھے ان کے علاوہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی. اور یہ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا نا، تحریری معاہدہ، اور اس کو انہوں نے کفار نے خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ دیمک اس کو چاٹ گئی ہے. اللہ کے لفظ کے علاوہ باقی وہاں کچھ نہیں بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی، تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ تشریف لے گئے خانہ کعبہ، اور وہاں جو رئیس بیٹھے ہوئے تھے مختلف سردار مکہ والوں کے، آپ نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرے بھتیجے کو اللہ نے یہ بتایا تو چیک کریں. انہوں نے جب وہ کھولی وہ جو دستاویز تو دیکھا تو اس کے اندر وہ واقعی اللہ کے لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں وہ جو کچھ شریف النفس جو لوگ تھے، یہ ابو جہل وغیرہ، وہ تو خیر سٹ پٹائے کہ نہیں یہ معاہدہ جو ہے وہ رہے گا فلاں، لیکن جو شریف النفس لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ہم پہلے بھی راضی نہیں تھے، اب بھی راضی نہیں ہیں، اور یہ معاہدہ اس طرح جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن اس کا اتنا اثر ہوا، وہ جو تکلیف دہ اذیت ناک جو دور تھا، کہ اس کے فوراً بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کی مکہ میں ایک بہرحال اتھارٹی تھی. وہ جو پہلے جو کچھ کرتے تھے نا وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لحاظ ہے، یار ابو طالب کا بھتیجا حضرت خدیجہ کو، لیکن وہ پھر کیا کہتے ہیں انہوں نے اور تکلیفوں میں اضافہ کر دیا. وہ اپنی ان کی وہی روش جاری رہی، اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کا کوئی ان سے سزا ان کو نہیں دی، کسی نے سزا کا نشانہ نہیں بنایا. تکالیف بڑھ گئیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی ناظرین اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در حقیقت نمونہ تھا وہ ہمیشہ صبر کی تعلیم تھی، عفو و درگزر تھا. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی اسی موضوع کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.